علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری چھوٹی سی دنیا ہے، لیکن میری اس دنیا میں ایسی عجیب کہانی میرے ساتھ ہی کیوں ہوئی ہے؟ زندگی کی ایک داستان جس میں سزا اور انعام دونوں ہی تھے۔ کراچی کا ایک عام لڑکا ہوں۔ گھر میں 2 چھوٹے بھائی، 3 بہنیں اور والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں اپنی فیملی میں سب سے بڑا اور اس لیے ہمیشہ سے ذمہ داریوں کے احساس میں گھرا رہا ہوں۔ ایک ٹریننگ کمپنی میں مینیجر کی نوکری کرتا ہوں۔ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، بس ایک بہن کی شادی کا انتظار تھا۔ اس وقت گھر والے میرے لیے بھی رشتے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن رشتہ دکھانے والی ایک مشہور مارکیٹنگ کمپنی کے مالک کی بیٹی کا رشتہ لے آئے۔ میری امی کا خواب تھا کہ میری شادی کسی اچھے اور بڑے گھر میں ہو، جہاں سے ضرورت پڑنے پر سپورٹ بھی مل سکے، کیونکہ یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے۔ لڑکی کا نام سدرا تھا۔ رشتے والی خاتون نے اس کی بڑی خوبصورت تصویر ہمیں دکھائی تھی، جس کو دیکھتے ہی میری والدہ نے ہاں میں بھر لی۔ ایک تو اتنے بڑے گھر کی لڑکی اور اوپر سے اتنی خوبصورت۔ میری والدہ کا تو بس نہ چلا کہ وہ اگلے روز ہی ان کو مل کر معاملات طے کر لیں۔ خیر، ان لوگوں کو گھر دعوت پر بلوا لیا گیا۔ اس دعوت کا اصل مقصد تو خاندان کا آپس میں جان پہچان تھا، تاکہ بات کو بڑھایا جا سکے۔ وہ لوگ آئے تو پہلی ملاقات میں ہی سدرا مختلف سے لگی تھی، یعنی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی تھی اس سے خاصی مختلف۔ اصل میں اس کا رنگ سانولا تھا اور عام شکل و صورت کی تھی۔ تصویر اور حقیقت میں بہت فرق تھا۔ میرے دل میں ایک جذباتی سوچ نے کہا کہ یہ رشتہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے لڑکی کی جھوٹی تصویر دکھا کر رشتہ بھیجا۔ لیکن امی کے کہنے پر میں چپ رہا۔ بات پکی ہونے پر سدرا کے والد نے بیٹی کو علیحدہ فلیٹ دینے کی بات چھیڑ دی اور مطالبہ کیا کہ میں کرائے کے گھر سے نکل کر اس فلیٹ میں رہوں، مگر میں تو ویسے ہی گھر کا ذمہ دار بیٹا تھا اور ابھی ایک بہن کی شادی بھی کرنا تھی۔ اس کے علاوہ والدین کے بڑھاپے کا سہارا بھی، تو ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہونا تو کچھ مناسب نہ لگا۔ لہٰذا میں نے اسے درخواست کی کہ اگر آپ ہمارے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کریں کہ جو فلیٹ آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں وہ آپ کرائے پر دے دیں، اور اس کا جو کرایہ آئے گا اسے ہم اپنے گھر کا کرایہ دیتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات مان لی اور شادی کا دن آ گیا۔ اس شام میری زندگی میں نئی امید کی شروعات تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اگلے صبح میری زندگی کا ایک الگ ہی چہرہ مجھے دیکھنے کو ملے گا۔ شادی کی رات میں نے منہ دکھائی اور مہر کا حق ادا کر دیا اور نئے رشتے کی ابتدا کی۔ یوں تو شادی کے پہلے دن بڑے خوبصورت اور خوشگوار ہوتے ہیں، مگر یہ کیا، میری بیوی تو پہلے ہی روز مجھ سے لڑ جھگڑ کر چلی گئی۔ صبح صبح آنکھ کھلی تو سدرا کو الماری میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا۔ نزدیک جا کر اسے بڑے پیار سے پوچھنے لگا، سدرا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک گئی۔ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ اسے بات کرتے میری نظر اس کے ہاتھوں کی جانب پڑی اور اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ ایک نئی نویلی دلہن صبح صبح زیور کے ڈبے تھیلے میں کیوں ڈال رہی تھی؟
وہ ایک تھیلے میں اپنی اور ہماری طرف سے ملے ہوئے سونے کے تمام زیورات الگ کر کے ایک بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں بے چین سا ہو کر اس سے پھر پوچھنے لگا، کیا کر رہی ہو؟ جس پر وہ بیزار لہجے میں کہنے لگی، کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ تھیلے کو بند کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی، مجھے میرے گھر چھوڑ دے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک تو وہ زیور لے کر جا رہی تھی اور کل ولیمہ بھی تھا، مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں سب کو کیا جواب دیتا کہ میری بیوی کیوں اپنے گھر چلی گئی ہے؟ میں نے پیار سے پوچھا، سدرا میری جان بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کل ولیمے کے بعد تو جانا ہے نا آپ کے گھر پر، اور ابھی آپ کے گھر والے ناشتہ بھی لانے والے ہوں گے، پھر ایسے کیوں جانا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر جیسے وہ بھڑک اٹھی۔ امی کا فون تھا، انہوں نے کہا ہے کہ زیور لے کر واپس آنا ہے، سو آپ مجھے چھوڑیں۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، مناسب نہیں لگتا ایسے۔ سدرا کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور جھگڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ مہمانوں کے سامنے تماشا بنتا، میں اس کو لے کر اس کی امی کے گھر چلا گیا۔ اس نے سارا زیور اپنی والدہ کو دیا اور واپس میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ میری بے چینی عروج پر تھی۔ آخر ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ اس کی والدہ کو زیور ابھی ہی چاہیے تھا؟ مہمانوں کا تو لحاظ کر لیتی۔ واپس کمرے میں آ کر میں نے کہا، اتنا کیا جلدی تھی؟ تو آگے غصے سے جواب دیا، امی نے کہا تھا سیف نہیں ہے زیور ایسے، تو لاکر میں رکھنا ہے، اس لیے فوری جانا پڑا۔ اور اتنا بھی کیا ہو گیا ہے؟ خیر، سب مہمان پوچھنے لگے کہ ناشتہ نہیں آیا دلہن کے گھر سے، تو میں سب کو شرمندگی میں جواب دیتا گیا کہ ان کے ایسے رسم و رواج نہیں۔ ولیمے کے دن جب میں اور سدرا اس کے گھر گئے تو گھر پہنچتے ہی اس کی امی نے اسے سونے کی چوڑیاں اتروائی۔ دیکھنے میں مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا؟ اب اپنے سے اونچے خاندان میں شادی کی ہے تو بھگتنا تو پڑے گا۔ وقت گزرتا گیا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ان کا ایک نیا قصہ، ایک نیا تماشا بنتا رہا۔ ان میں سے زیادہ تر مسئلے سدرا کی ماں کے بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی گھر کی بات میں ان کی مداخلت، اور ان تک سدرا کا ہر بات پہنچانا۔ شادی کے چند دن کے بعد ہماری کام والی اپنے گاؤں چلی گئی اور گھر میں کام کا بوجھ میری والدہ اور بہن پر آ گیا۔ سدرا نے کچھ کام نہ کیا تھا، مگر اس نے یہ بات بھی اپنی ماں کو بتا دی کہ کام والی چلی گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کی ماں نے ہمارے گھر کال کر دی اور جھگڑنے لگے۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میری بیٹی کوئی کام نہیں کرے گی، آپ لوگ نئے نوکر کا فوری انتظام کریں تو بہتر ہوگا۔ امی کو یہ بات بہت بری لگی اور سدرا کو بلا کر پیار سے سمجھانے لگی۔ کہا کہ گھر کی بات گھر تک رکھنی چاہیے، لیکن سدرا کے کان پر جوں تک نہ رینگے، اور الٹا یہ سب بھی اس نے اپنی ماں کو فوری بتا دیا۔ گھر میں اس کے نزدیک ہماری کوئی عزت نہ تھی، کوئی آئے کوئی جائے ہر وقت کمرے کا دروازہ بند رکھتے۔ سسرال کے ساتھ تو اس کا مسئلہ نظر آتا تھا کہ بڑے گھر کی ہے، سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو کھلی ڈھیل تھی کہ جو چاہے کرے۔ لیکن میں جب بھی اسے پیار سے بات کرتا یا اس کے قریب جاتا تو وہ مجھے جھٹک دیتی یا بیزاری سے خود اٹھ کر چلی جاتی۔ مجھے اب ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ میرے ساتھ زبردستی رشتے میں ہے، اور یہ کہ مجھ سے شادی اس کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی، اس کی اس میں کوئی مرضی نہ تھی۔ یہ وہ دن تھے جہاں سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، مگر اپنی زندگی کا بوجھ خود ہی اٹھانا تھا۔ ایک دن وہ نہانے گئی تو
اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ کس کے اتنے میسیجز آ رہے ہیں، مگر جو میں نے دیکھا اس کے بعد میری دھڑکن تیز ہو گئی اور ایسے لگنے لگا جیسے میرا سانس کسی نے دبا دیا ہو۔ سمجھ گیا کہ سدرا کا میرے ساتھ خوش نہ رہنے کی کیا وجہ ہے۔ ایک اور مرد، وہ شخص شاید اسے شادی سے پہلے سے جانتا تھا۔ میں نے جب سدرا سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مکر گئی، لیکن جب میں نے اس کو اسکرین شاٹ دکھایا تب خاموش ہو گئی۔ میں نے غصہ کرنے کے بجائے پھر سے ہمت سے کام لینے کا سوچا اور اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آئندہ یہ سب نہیں کرے گی۔ چند دن کے بعد ہمارے لیے ایک نئی امید نے جنم لیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ خدا نے مجھے والد بننے کا عظیم شرف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اور گھر والے بہت خوش ہوئے اور ہم سدرا کا بہت خیال رکھنے لگے۔ میرا بھائی دبئی سے ڈھیر سارے تحفے لے آیا اور ہر تحفہ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تھا، لیکن سدرا نے سب سامان کو ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا اور تمسخر اڑاتے بولی، اس سے بہتر چیزیں تو میں ویسے ہی یہاں سے لے کر استعمال کرتی ہوں۔ یہ الفاظ ہمارے دل کو چیر گئے، مگر ہم چپ ہی رہے۔ بات یہاں تک رکی نہیں۔ سدرا کے گھر سے روز کوئی نہ کوئی فون آتا اور روز صبح سے لے کر شام تک ہر بات خبرنامے کی طرح نشر کرنے لگتی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کے کہنے پر ہی فیصلہ کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کی ماں ہمارے گھر آ گئی۔ ان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی خیر کا پیغام نہیں۔ وہ خوب جھگڑنے لگی کہ ان کی بیٹی کے لیے الگ کام والی کا انتظام کیا جائے جو صرف سدرا کی دیکھ بھال کرے۔ حالانکہ گھر میں کام والی موجود تھی اور وہ سنبھال رہی تھی۔ خیر، دوسری کام والی رکھی گئی اور وہ مخصوص سدرا کے لیے ہی کام کرتی تھی۔ میں اپنی والدہ کو بھی گلہ کر چکا تھا کہ ان کے کہنے پر بڑے گھر سے لڑکی لائے تھے، اور دیکھ لیں کیسے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے بات کرتی تھی تو اس کے بعد اس کا مزاج بہت تلخ ہو جاتا تھا۔ میں یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ مجھے شک تھا کہ سدرا میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کی ماں بھی اس کو گھر واپس بلاتی ہے، لہٰذا میں نے کھوج لگانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس کے موبائل میں ریکارڈر لگا دیا اور اس کے کال ریکارڈنگ سے سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں ہے۔ ہر بات اپنے گھر کی اس نے اس تک پہنچانی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میری شادی بس ایک فرض تھی۔ بچے کی وجہ سے میں نے کافی ضبط کیا۔ جب ہمارا بچے ہونے کا وقت آیا تو وہ سامان باندھے اپنے والدین کے گھر چلے گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری ایک ہی کمزوری ہے اور وہ تھا ہمارا بچہ، لہٰذا انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر والے ہمارے خاندان کو ذلیل کرتے رہے، کبھی خاندان میں کبھی رشتہ داروں میں۔ جانے سدرا نے ایسا ان کو کیا کہا تھا کہ اس کے ماں باپ ہمیں لالچی سمجھتے تھے۔ ہم سے وہ سدرا کو طلاق دینے کا مطالبہ کرتے رہے، مگر میں نے پھر سدرا کی اصلیت ان کے والدین کو بتائی تو انہوں نے ہم سے معافی مانگی اور ہمارے معاملے میں دخل دینا بند کر دیا۔ ہم سے درخواست کی کہ ہم ان کی عزت رکھیں۔ وقت بیتتا گیا اور جب سدرا نے الگ رہنے کا مطلوبہ نہ چھوڑا اور عجیب و غریب ہتھ کنڈے اپنانے لگے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اب اس رشتے کو لے کر چلنا مشکل ہے۔ ہمارا ایک پیارا سا بیٹا ہوا۔ ہمارے گھر میں تو عید کا سما تھا۔ میرے بیٹے کے استقبال کے لیے پورا گھر سجا ہوا تھا اور میں اس کو اور سدرا کو لینے ہسپتال گیا، مگر سدرا نے میرے ساتھ واپس آنے سے صاف انکار کر دیا۔ پیار اور عزت کا صرف وہی حقدار ہے جو اس کا احساس رکھے۔ وہ ضد لگاتی رہی اور میں اس کو مناتا رہا۔
मगर कोई हल ना निकला। सिद्रा अपने घर चली गई और उसकी जिद के आगे मुझे घुटने टेकने पड़े। आखिरकार तलाक दे दी मैंने उसको। लेकिन वक्त हर चीज का इलाज होता है। 2 साल के बाद खुदा ने मुझे एक और मौका दिया, और इस मर्तबा जो लड़की मेरी जिंदगी में आई वो मेरे घर के लिए एक रहमत बन गई। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप सब उसे दुआएं देते। वो मेरे घर में सबका ख्याल रखती। मेरे घर को जन्नत बना दिया था उसने। अब मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सिद्रा के मुझसे तलाक लेने के 1 साल बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया, और अब वो मेरे बेटे को अकेले पाल रही है। सिद्रा ने अपनी माँ के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी का वो सफ़र नहीं चुना जो खुशियों का होता है। वो एक स्कूल में नौकरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। उसके घर में भी उसकी खुशियाँ नहीं रही। उसका वक्ती गुरूर अब उसके लिए आजमाइश बन गया है। सिद्रा के बड़े भाई की बीवी तो सास का जुल्म ना बर्दाश्त कर सके और 3 बच्चों के होते हुए भी खुला लेकर चली गई थी। मगर सिद्रा के छोटे भाई की शादी के बाद उसकी बीवी ने भी उससे वही सलूक किया जो कभी वो हमारे साथ किया करती थी। उसकी भाभी ने भी उसका जीना हराम कर रखा है। सिद्रा का किस्सा सुनकर मुझे यही लगता है कि जो हम दुनिया को देते हैं वो वापस लौट कर हम तक जरूर आता है। सच कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। दोस्तों, ये थी सिद्रा की कहानी। हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सारी बेवकूफ़ लड़कियां हैं जो शादी के बाद अपनी माँ की ही सुनती हैं और हर मामले में दखल अंदाजी को अव्वलीन तरजीह देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से बहुत सी लड़कियों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप सब मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ से सुनते हैं? अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर असद का, जो कि कोरिया में रहते हैं, और मिस्टर जनीस खान का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं कि कौन किस कहानी से अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।